ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، موضوع ہے فکر آخرت۔ جن چیزوں پر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے آخرت پر ایمان لانا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس انسانی شکل میں آئے
اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. اللہ کے پیارے نبی نے ان سوالوں کا جواب دیا, اور جب حضرت جبریل چلے گئے تو آپ نے صحابہ سے بتایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا کر کے گئے. ان سوالوں میں ایک سوال حضرت جبریل نے اللہ کے رسول سے یہ بھی کیا تھا, اخبرنی عن الایمان, اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ واٹ از ایمان؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ, ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ, وملائکتہ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, وکتبہ, اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ, والیوم الآخر, اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ, والقدر خیرہ وشرہ, اور تقدیر پر ایمان لاؤ چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. تو ایمان کے 6 ارکان ہیں, ایمان کے 6 پارٹس ہیں. اس میں ایک بڑا اہم پارٹ ہے ایمان بالآخرہ, آخرت پر ایمان لانا. آپ اللہ کو مان رہے ہیں, توحید ہے آپ کے اندر, شرک نہیں کرتے آپ, لیکن اگر آپ کا یقین اس بات پر نہیں ہے کہ قیامت آئے گی, آخرت قائم ہوگی, حساب و کتاب ہوگا, جنت و جہنم ہے, ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا, اگر اس کانسیپٹ پر اور اس عقیدے پر آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ شریعت کی نظر میں مومن نہیں ہیں میرے بھائی. اسی لیے آپ اکثر دیکھیے حدیثوں میں اللہ کے پیارے نبی جب کوئی بات ذکر کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر بھی ایمان لانے کی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے, مہمان کا اکرام کرے, مہمان کی عزت کرے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے, وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. غور کر رہے ہیں آپ, یہ پیر ہے, پیر جوڑا ہے, اکثر آپ کو حدیثوں میں ملے گا. اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی توحید پر ہے اور آخرت کو نہ مانے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان رکھے اور وہ توحید پر نہ ہو. جو توحید پر ہوگا وہ آخرت پر بھی ایمان رکھے گا, اور جو آخرت پر ایمان رکھے گا وہ توحید پر ہوگا انشاءاللہ. اور اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں کم سے کم 17 بار ہم آخرت کے دن کو یاد کرتے ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو کمپلسری ہے, ضروری ہے ہر نماز کے لیے, سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے, الرحمن الرحیم, جو بہت مہربان ہے, بہت رحم والا ہے, مالک یوم الدین, جو حساب کے دن کا, بدلے کے دن کا, ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185, اس آیت میں بھی ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو مرنا ہے, سب کو موت آنی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا موت آنے کے بعد سب ختم؟ زندگی بھر آدمی جھوٹ بولے, چوری کرے, بے ایمانی کرے, مکاری کرے, مر گیا کام ختم؟ نہیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میرے بندو یہ نہ سمجھنا کہ مرنے کے بعد کام ختم ہو گیا. قیامت ہوگی, آخرت قائم ہوگی,
اور حساب و کتاب ہوگا اور تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور وہاں اللہ کی عدالت میں دنیا کی کامیابی کامیابی نہ ہوگی اور دنیا کی ناکامی ناکامی نہ ہوگی. ہو سکتا ہے دنیا میں بہت کامیاب انسان ہے لیکن آخرت میں ناکام ہو جائے گا. ہو سکتا ہے دنیا میں بہت ناکام انسان ہے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ آخرت کی کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ فرمایا فمن زوزی عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جس کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جس کو جنت میں داخل کرے گا وہی وہاں کامیاب ہونے والا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور جس دنیا کے چکر میں پڑ کر تم آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو, یہ دنیا تو دھوکے کی چیز ہے, یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی ہے بھائی؟ بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون, بڑا ناز تھا اس کو اپنی حکومت پر. کہتا تھا ہاذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تو میرا مقابلہ کرے گا, تو میرے سامنے کھڑا ہوگا, تو ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتا. یہ دیکھ میری حکومت دیکھ, یہ دیکھ میرا ملک دیکھ, یہ دیکھ میں مصر کا بادشاہ ہوں, یہ بڑی بڑی ندیاں, یہ بڑی بڑی نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں. اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنی حکومت پر ناز ہے, تجھے اپنی ندیوں پر ناز ہے, انہی ندیوں میں تجھے ڈوبا کے ماروں گا. اور جس دن فرعون ڈوبا, جس دن فرعون دریا میں غرق ہوا, اللہ نے اس وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن میں فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناها قوما آخرین. لوگوں دیکھ لو, فرعون کو اپنے باغات پر بہت ناز تھا, فرعون کو اپنی دولت پر بہت ناز تھا, فرعون کو اپنے عیش و آرام پر بہت ناز تھا. آج سارے کے سارے محل ویران پڑے ہیں, آج فرعون کے سارے باغات ویران پڑے ہیں. آج ہم نے فرعون کو ختم کر دیا اور دوسرے لوگوں کو ان باغوں کا ان محلوں کا وارث بنا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. فرعون چلا گیا, نہ زمین اس کے اوپر روئی, نہ آسمان رویا, نہ آسمان کو کوئی دکھ ہوا, نہ زمین کو کوئی دکھ ہوا. اچھے لوگ مرتے ہیں تو زمین روتی ہے بھائی, آسمان روتا ہے, اور برے لوگ مرتے ہیں تو زمین و آسمان خوشی محسوس کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنازہ گزرا کسی کا, اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح او مستراح منہ. یہ جو جنازہ جا رہا ہے یا تو اس نے راحت پالی یا دنیا کو راحت دے کے جا رہا ہے. صحابہ نے کہا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا ان العبد المومن یستریح من نصب الدنیا. جب مومن مرتا ہے دنیا کی تھکاوٹوں سے, دنیا کی ٹینشن سے, دنیا کے غموں سے, دنیا کی پرابلم سے, دنیا کے مسائل سے آزاد ہوتا ہے, راحت محسوس کرتا ہے. والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب. اور جب اللہ کا کوئی نافرمان اور بدکار اور مجرم بندہ جب مرتا ہے تو زمین, آسمان, چوپائے, درخت, چرند پرند یہ سب راحت محسوس کرتے ہیں. خس کم جہاں پاک, قصہ تمام ہوا اس برے انسان کا, راحت محسوس کرتی ہے دنیا. تو دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے میرے بھائی. لیکن اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا فکر آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے, انسان جنگلوں میں چلا جائے, پہاڑ پہ جا کے کٹیا بنا کے اللہ کی عبادت کرے, بیوی کو چھوڑ دے, بچوں کو چھوڑ دے؟ یہ فکر آخرت نہیں ہے. اگر آپ نے فکر آخرت کا مطلب ترک دنیا سمجھا ہے تو آپ غلط ہیں. دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. قرآن کریم میں سب سے جامع دعا جو آپ لوگوں میں سے حاجی لوگ ہوں گے, عمرہ کرنے والے ہوں گے, انہوں نے اس دعا کو طواف کے دوران پڑھا ہوگا, رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان. قرآن کریم کے دوسرے پارے میں یہ دعا ہم کو سکھائی گئی, بڑی جامع دعا ہے.
اس دعا میں بھی ہم آخرت، صرف آخرت نہیں مانگتے، ہم دنیا بھی مانگتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ آخرت کی فکر کریں اور دنیا کو چھوڑ دیں. اسلام کا تصور تو یہ ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. میرے بندے تو آخرت کی تیاری دنیا میں رہ کر کے کر، دنیا کے ذریعے کر، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے، دنیا میں جو تیرا حق ہے، دنیا میں جو تیری ذمہ داریاں ہیں تو ان کو بھی مت بھول. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے شادی کی. شادی کے کئی دن گزر گئے. ایک دن سسر نے اپنی بہو سے پوچھا کہ کیسی شادی شدہ زندگی کیسی چل رہی ہے، سب ٹھیک ہے نا، کوئی پرابلم تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بہو نے سسر کو جواب دیا کہ کیا اچھی چل رہی ہے. آپ کے صاحبزادے دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہی زندگی گزر رہی ہے. یہ صاف اشارہ تھا کہ بیوی اور شوہر کے درمیان تعلقات اچھے نہیں چل رہے. لیکن معاملہ اتنا سینسیٹیو تھا کہ حضرت عمرو بن عاص نے یہ بات ڈائریکٹ اپنے بیٹے سے کہنا مناسب نہیں سمجھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا ماجرا سنایا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا میٹر ہے. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ، مجھے پتہ لگا ہے تم رات میں ڈیلی رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو. کہا صحیح سنا ہے اللہ کے نبی آپ. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان لعینک علیک حقا. عبداللہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہاری باڈی کا، تمہارے شریر کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. اسلام کی نظر میں فکر آخرت یہ نہیں ہے آپ دنیا چھوڑ دیں. اسلام کی نظر میں فکر آخرت یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، دنیا کی ذمہ داریوں کو نبھائیں، مگر آپ کا ٹارگٹ آخرت. آپ آخرت کو کبھی نہ بھولیں، آپ آخرت کو کبھی نظر انداز نہ کریں. اگر آپ کے لیے سب کچھ دنیا ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کے اٹھتے ہیں اور شام کو سوتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کے سوتے ہیں، تو یہ غلط ہے. ایک حدیث سناؤں آپ کو، بہت پیاری حدیث ہے. آج کی اس پوری تقریر کا خلاصہ ہے یہ حدیث. لے جائیے آج یہ حدیث، ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ. جس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لیا، جس نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو غنی کر دے گا. یہ بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی. مال کے غنی تو بہت ملیں گے آپ کو، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان والے غنی بہت ملیں گے، کروڑوں کی دولت اور جائیداد والے غنی بہت ملیں گے. دل کے غنی تو اللہ کے بس چند ہی بندے ہوتے ہیں. جو آخرت کو اپنی فکر کر اپنا ٹارگٹ بنا لے، اللہ اس کے دل کو غنی بنا دے گا. وہ دل کا بے نیاز ہو جائے گا، وہ سوکھی روٹی بھی کھائے گا، معمولی سے مکان میں بھی رہے گا، چین کی نیند سوئے گا، سکون کی نیند سوئے گا. اس کی زندگی میں بے چینی، اس کی زندگی میں ٹینشن، اس کی زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوگا. اور کیا فرمایا؟ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرابلمز کو سالو کر دے گا.
وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اس نے آخرت کو ٹارگٹ بنایا تھا، دنیا چل کے اس کے پاس آئے. یہ بات یاد رکھیے، فکر آخرت، اگر آخرت کی فکر آپ کے اندر واقعی میں پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے آپ کو محروم نہیں کرے گا، دنیا چل کے آپ کے پاس آئے گی. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جو دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا، جو دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا بنا دے گا کہ ہمیشہ اس کو فقیر ہونے کا ڈر ستاتا رہے گا، غریب ہونے کا ڈر ستاتا رہے گا. وفرق علیہ الشملہ، اللہ اس کے مسائل کو اور بڑھا دے گا. ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں لکھی ہے. مقدر سے زیادہ دنیا کسی کو نہیں ملے گی. ماں کے پیٹ میں تھے آپ، 4 مہینے کے تھے، اللہ نے لکھ دیا تھا کروڑ پتی بنیں گے کہ لکھ پتی بنیں گے، کتنے مکان بنائیں گے آپ، کتنی سیلری ہوگی آپ کی، A to Z اول تا آخر سب لکھا جا چکا ہے. جتنا مقدر میں لکھا ہے کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے، جو نہیں لکھا ہے کوئی دے نہیں سکتا. دنیا کو ٹارگٹ مت بناؤ میرے بھائی. دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ آئیے اپنے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی دنیا میں رہنا کیسے؟ عبداللہ ابن عمر بڑے مشہور صحابی ہیں، ہمارے نوجوان بھائی عبداللہ ابن عمر کی سیرت کو کبھی موقع ملے تو پڑھیں، کبھی فیس بک پر چیٹنگ کرنے سے ٹائم ملے تو ذرا صحابہ کی سیرت کو پڑھ. بھی آپ نے صحابہ کی عظمت پر پوری تقریر سنی ہے نا؟ سال میں ایک بار آدھا گھنٹہ صحابہ کی عظمت پر تقریر سننے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائی. صحابہ کے دشمنوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں صحابہ کی نفرت کا زہر بویا ہے، اور ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. سکھاؤ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو. عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا؟ دیکھا 2 لوگ آئے، مجھے پکڑ کے لے کے گئے ایک کنویں کے پاس. میں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا، نیچے آگ جل رہی تھی، میں ڈر گیا. ان دونوں نے کہا تم ڈرو مت، تم اس میں نہیں جاؤ. یہ خواب دیکھا انہوں نے. صبح نیند کھلی، پریشان ہے، ہمت نہیں پڑ رہی ہے اللہ کے رسول سے اس خطرناک خواب کو کیسے بیان کریں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ کسی سے شیئر نہیں کرتے، بہن سے شیئر کرتے. بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. جن کی بہنیں، اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے. عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن سے، حضرت حفصہ سے اپنا یہ خواب بیان کیا. کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، ذرا تم اللہ کے رسول کو یہ خواب بیان کر کے پوچھو، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت حفصہ نے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بتایا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا حفصہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے، نعم الرجل عبداللہ، تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے. لو کان یصلی من اللیل، ایک بات کی کمی ہے، رات میں عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، وہ تہجد نہیں پڑھتے، قیام اللیل نہیں پڑھتے. ان سے کہو قیام اللیل کیا کرے، تہجد پڑھا کرے. بہن نے آ کے بھائی کو بتایا. ہائے ہائے، اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، حدیث پر چلنے والے ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی. حدیث کو سننا اور سن کر کے نظر انداز کر دینا یہ اہل حدیث کی نشانی نہیں ہے. اہل حدیث کی نشانی ہے حدیث کو سننا اور اس کو فالو کرنا، حدیث کو سننا اور اس پر عمل کرنا. عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں یہ جملے پڑے کہ میرے نبی نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے کہ میں رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہوں. بخاری کے الفاظ ہیں فَكَانَ لَا يَنَامُ عَبْدُ اللَّهِ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس دن کے بعد سے عبداللہ رات میں بغیر تہجد پڑھے کبھی نہیں سوتے تھے. یہ ہے عبداللہ ابن عمر. نبی نے عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑا، کہا اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے. آپ کے انڈیا کے، ہمارے علاقے کے بہت سارے لوگ گلف میں رہتے ہیں، کوئی دبئی میں ہے، کوئی سعودی میں ہے، کوئی قطر میں ہے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، اے سی کے کمروں میں رہ رہے ہیں، مگر دل اپنے وطن میں لگا ہے، فکر اپنے گھر کی ہو رہی ہے. بہن کی شادی ہے نہیں شرکت کر پا رہے ہیں، ماں کا جنازہ ہے نہیں شرکت کر پا رہے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. دل میں چلتا ہے کہ اڑ کے چلا جاؤں اپنے گھر.
اللہ کے نبی کہہ رہے دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا مسافر رہتا ہے. مسافر، آپ یہاں سے بنگلور جا رہے ہیں، بس سے جا رہے ہیں، جگہ جگہ اسٹیشن آ رہے ہیں، لیکن وہ اسٹیشن، وہ بس اسٹاپس وہ آپ کی منزل نہیں، وہ ہالٹ ہے. وہاں اترے، آپ چائے پیے، کھانا کھائے، اسنیکس کھائے، ناشتہ کیے، لیکن آپ وہاں ٹھہر نہیں رہے، آپ کی نظر منزل پر ہے، آپ کی نظر ٹارگٹ پر ہے. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. عبداللہ ابن عمر کو نبی نے یہ سبق سکھا دیا. اب یہ سبق سیکھنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. او لوگو، جب شام ہو جائے تو اپنی زندگی کی آخری شام سمجھ کر کے اس کو گزارو، جب صبح ہو جائے تو زندگی کی آخری صبح سمجھ کر کے گزارو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اگر اللہ نے آج تم کو تندرستی دی ہے تو بیماری کے آنے کے پہلے اس تندرستی کو غنیمت سمجھو. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، آج اگر زندہ ہو تو موت کے آنے کے پہلے تم زندگی کو غنیمت سمجھو. کورونا نے ہم کو سکھا دیا میرے بھائی. اچھے خاصے لوگ دنیا سے چلے گئے، آج بیماری کی خبر آئی، کل انتقال کی خبر آئی. جمعہ میں نے اعلان کیا فلاں صاحب بیمار ہے، آپ لوگ دعا کریں. اثر میں اعلان آیا صاحب انتقال ہو گیا. ہم نے کورونا کے دور میں یہ تمام چیزیں دیکھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. آخرت کی فکر کرو میرے بھائی، آخرت کی فکر. دنیا سے کرپشن نہیں ختم ہو سکتا، دنیا سے بے ایمانی نہیں ختم ہو سکتی جب تک آخرت کی فکر نہیں پیدا ہو. آج اتنا کرپشن کیوں ہے؟ کسی کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، کسی کو یہ احساس نہیں ہے یہ جو میں بے ایمانی کر رہا ہوں، یہ میں جو رشوت لے رہا ہوں، جو چوری کر رہا ہوں، جو جھوٹ بول رہا ہوں، اس کا حساب دینا ہے. قرآن کریم کا 30واں پارہ کھولیے، اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. جب سامان ان کو لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب وہ تول کے لوگوں کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کمی کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں ہے ان کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. یہ احساس میرے بھائی آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچائے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. عبداللہ ابن عمر سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں بڑی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے. ایک چرواہے کو دیکھا بکریوں کو لے کے جا رہا ہے، بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے. اس کو بلایا ادھر آؤ، کہ ایک کام کرو، ایک بکری کا دودھ مجھے دو کر کے دے دو، قیمت مجھ سے لے لو، میں بہت بھوکا ہوں، بہت پیاسا ہوں. چرواہا ظاہر ہے وہ کوئی ڈگری ہولڈر تو نہیں تھا، کوئی پڑھا لکھا تو نہیں تھا، الٹریٹ تھا، ان پڑھ تھا، دیہاتی تھا، عربی تھا. اس نے کہا صاحب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں چرواہا ہوں، مجھے چرانے کی ذمہ داری ملی ہے، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا. کہا قیمت لے لو. کہا میں قیمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ میری ہے ہی نہیں. عبداللہ ابن عمر بہت حیران ہوئے، ایک چرواہا اتنا ایماندار. انہوں نے اس کا ٹیسٹ لینے کو سوچا. کہا اچھا ایک کام کرو، تم اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو، میں دودھ بھی دو لوں گا، ذبح کر کے گوشت بھی کھا دوں گا، تم کو بھی کھلا دوں گا، کچھ پیسے بھی دے دوں گا. مالک پوچھے تو کہہ دینا چرانے گیا تھا، ایک بھیڑیا کھا گیا، ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بات ختم، تمہارا بھی کام ہو گیا، میرا بھی کام ہو گیا. آج ایسے ہی ہوتا ہے نا. آج ہمارے زیادہ تر کام کیا ہوتے ہیں؟ کھا کے اور کھلا کے ہوتے ہیں. ٹیبل کے اوپر سے بہت کم کام ہوتا ہے، ٹیبل کے نیچے سے زیادہ ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے پاس اکثر بڑے الٹے سیدھے سوالات لوگ کرتے ہیں. مولوی صاحب نقلی سرٹیفکیٹ بنوانا کیسا ہے؟ ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، سعودی میں جاب کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ ضروری ہے، اگر فرضی بنوا لے تو کیسا ہے؟ ایسے سوالات بہت آتے ہیں. چرواہے سے عبداللہ ابن عمر نے کتنا بہترین آفر پیش کیا. بکری مجھے دے دو، قیمت تم لے لو، مالک کو یہ جواب دے دو، پورا سیٹ اپ کر کے بتا دیا. چرواہا ان پڑھ تھا، دیہاتی تھا،
لیکن ہائے ہائے کیا فکر آخرت تھی اس کے دل میں، کیا اللہ کا ڈر تھا۔ عبداللہ ابن عمر کی پوری بات سنی، اس نے ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہا حضرت مجھے اتنا بتا دیجئے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو جواب دے دوں گا، مالک خوش ہو جائے گا، کوئی سزا نہیں ملے گی، پیسے بھی مل جائیں گے مجھے، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ چوری یہ بے ایمانی کرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عبداللہ ابن عمر کانپ گئے، مدینہ آئے، اس کا پتہ کیا اس کا مالک کون ہے، اس کا آقا کون ہے، اس کو بلوایا، اس کی قیمت دے کے آزاد کروایا، اور پھر اس غلام سے کہا کہ تیرے اس ایک جملے نے تجھے آج دنیا کی غلامی سے بچایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی تجھے یہ جملہ بچائے گا۔ کرپشن ختم ہو جائے گا میرے بھائی اگر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ عمر فاروق 22 لاکھ اسکوائر میل پر حکومت کرنے والا، دنیا کا اکلوتا حکمراں، راتوں کو گشت کر رہا ہے، اسے اپنے بستر پہ چین نہیں آ رہا ہے، اسے اپنے گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے، وہ راتوں کو گشت کر رہا ہے، دیکھوں میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں اناج کی قلت تو نہیں ہے، کہیں کوئی بچہ رو تو نہیں رہا ہے۔ میرے بھائی وہ کون سا جذبہ ہے جو حضرت عمر کو ان کے بستر پہ سونے نہیں دیتا ہے؟ وہ یہی فکر آخرت ہے۔ حضرت عمر ایک دن نکلے، ایک دروازے سے آواز اندر سے آ رہی تھی، کوئی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، گھر میں دودھ کا کاروبار ہوتا تھا، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر آرڈیننس پاس کر چکے تھے کہ اسلامی حکومت میں دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، سب کو پتا چل چکا تھا، یہ آرڈیننس پاس ہو چکا ہے، یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ بیٹی نے ماں سے کہا امی تجھے معلوم نہیں ہے امیر المومنین کا حکم آ چکا ہے، دودھ میں پانی ملانا کرائم ہے، جرم ہے، ہم نہیں ملا سکتے۔ کہا بیٹی رات کا سناٹا ہے، امیر المومنین اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، یا کون دیکھ رہا ہے؟ یہ امیر المومنین تھوڑی دیکھنے آ رہے ہیں، تو دودھ میں پانی ملا۔ ماں نے بیٹی سے کہا تو دودھ میں پانی ملا۔ بیٹی نے کہا امی جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر تو نہیں دیکھ رہے، یقیناً نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس بے ایمانی پر عمر کے رب کو کیا جواب دو گی یہ بتا دو۔ ماں خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر نے مکان کو نوٹ کر لیا، یہ مکان کس کا ہے۔ لڑکی کی شکل نہیں دیکھی حضرت عمر نے، خوبصورت ہے کہ نہیں یہ نہیں دیکھا، کیسا خاندان ہے یہ بھی نہیں دیکھا۔ اگلے دن آئے، پتہ لگوایا کس گھر کی لڑکی ہے، اپنی بہو بنا لیا اس کو، اپنے بیٹے عاصم سے اس کا نکاح کر دیا، اس ایک جملے کی وجہ سے کہ اس لڑکی کے اندر آخرت کی فکر ہے، اور ایسی لڑکی میرے گھر میں بہو بن کے آئے گی تو میرے گھر کو 4 چاند لگا دے۔ اور اسی لڑکی کی نسل سے آگے چل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ نیکیاں بھی جینیٹک ہوتی ہیں میرے بھائی، نیک لوگوں کی اولادیں بھی، اللہ ماشاء اللہ ہماری نیکیوں کا پھل ہماری اولادوں کو بھی اللہ دیتا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو فکر آخرت یہ ہوتی ہے میرے بھائی، کرپشن ختم ہو جائے گا اگر فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، ابو لولو نے پیٹ پر خنجر مارا ہے، حضرت عمر کو گھر لایا گیا، خون کافی بہہ چکا ہے، حضرت عمر کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، دیکھا حضرت عمر کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، آ کر کے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اے عمر آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ آپ نے نبی کا ساتھ بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے، فَفَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ جب اللہ کے پیارے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، ابو بکر صدیق دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی، اور آج آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ آپ سے راضی رہیں گے، آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ
جہاں تک تم نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق تھی، یہ اللہ کا احسان تھا۔ میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا، یہ اللہ کا احسان تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ آج میں تمہارے درمیان خلیفہ تھا اور آج میں جا رہا ہوں، مجھے اپنی فکر لگی ہے کہ میں نے پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراہ۔ اگر اللہ تعالی زمین بھر کے سونا بھی مجھے دے دے، زمین بھر کے سونا میرے پاس آ جائے تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ زمین بھر کے سونا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق نبی سے بارہا جنہوں نے جنت کی بشارت سنی ہوگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے زمین بھر کے سونا مل جائے، اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے پہلے میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے کے طور پہ دے دوں۔ یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں فکر آخرت۔ فکر آخرت کے لیے کبھی کبھی قبرستان جایا کرو۔ آپ کے ہریر کے کروڑ پتی بھی قبرستان میں آپ کو خاک میں دفن ملیں گے۔ جن کو اپنی بلڈنگوں پہ ناز تھا وہ بھی دفن ملیں گے، جن کو اپنی دولتوں پہ ناز تھا وہ بھی دفن ملیں گے، جو لال بتی والی گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے، جن کو پورے گاؤں والے علاقے والے سلام کیا کرتے تھے، وہ بھی مٹی میں دفن ہیں۔ کبھی قبرستان جاؤ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا زور القبور، قبرستان جایا کرو، اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے اگربتی جلانا ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ وہاں جانے سے تذکرکم الآخرہ، تمہیں آخرت یاد آئے۔ مگر آج ہم تو اتنے سخت دل ہو گئے کہ جنازوں میں جاتے ہیں، مٹی دیتے ہیں اور قبرستان میں کھڑے ہو کے قہقہے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں میرے بھائی۔ وہاں موبائل سے باتیں کرتے ہیں، وہاں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، کاروبار کی باتیں، پالیٹکس کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج قبرستان میں بھی ہمیں موت نہیں یاد آتی، آخرت یاد نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، صحابی کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کو لے کر قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، نبی بھی خاموش ہیں، صحابہ بھی خاموش ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو جانا ہے، میں کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کی دولت، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بیٹے، آپ کا سورس، آپ کا اسٹیٹس، کچھ کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں 10 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے ہم گھبرا جاتے ہیں، پنکھا بند ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، قبر کی گرمی سے کون بچائے گا میرے بھائی؟ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں کون ہماری مدد کرے گا؟ اس دن کی تیاری کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن کی تیاری کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا ذکر ہوتا تھا نہیں روتے تھے، جہنم کی بات آتی تھی نہیں روتے تھے، لیکن کسی قبر کو دیکھتے تو رونے لگتے تھے۔ پوچھا گیا عثمان غنی کیا بات ہے، آپ قبر کو دیکھتے رونے لگتے ہیں؟ کہ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے بھائیوں فکر آخرت ہم سب اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ نے ہم کو جیسی طاقت دی ہے، جیسی حیثیت دی ہے، اپنی دنیا کی ہم فکر کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کولر ہے، کسی کے گھر میں اے سی ہے، کسی کا گھر مٹی کا ہے، کسی کا گھر سنگ مرمر کا ہے۔ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی محنت آخرت کے لیے بھی کرے میرے بھائی ہم لوگ۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی سے ساری انسانیت بے حال ہوگی، اس گرمی سے بچنے کا کیا انتظام ہے ہمارے پاس؟ قیامت کے دن جب اللہ کے پیغمبروں کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہوگا نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اس دن ہمارا کیا ہوگا میرے بھائی؟ اس دن کی کیوں فکر نہیں کرتے ہم؟ دنیا میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی آج کل کیمرے لگے ہوتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو۔ میرے بھائی آخرت کا کیمرہ آپ کو یاد ہے؟
دنیا کے اندر ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈنگ پیش کی جائے گی قیامت کے دن. اور اللہ کا کیمرہ، اس کا ریزولوشن کیسا ہے، وہ کتنے پکسلز کا ہے؟ پتہ ہے اللہ کا کیمرہ کیسا ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کا کیمرہ کیسا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے کرامن کاتبین کو، اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. وہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو کچھ بول رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. دنیا میں ابھی تک کوئی کیمرہ ایسا نہیں بنا ہے جو ہمارے دل کے اندر کے خیالات کو کیچ کر رہے. لیکن اللہ وہ ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھیں جو چوری کرتی ہیں، تمہاری آنکھیں کہیں پر ہوتی ہیں اور نشانہ کہیں پر ہوتا ہے. اللہ کو تمہاری آنکھوں کی وہ چوریاں بھی معلوم ہیں. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینے کے اندر، دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میرے بندے، ہم تو تیری شہرک سے زیادہ بھی تیرے قریب ہیں. تیرے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ پیش کی جائے. جمعہ کے دن آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی اور کرتے ہوں گے. سورہ کہف میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے جب قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ پیش کی جائے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. جب قیامت کے دن تمہارا نام اعمال رکھا جائے گا، تمہاری زندگی بھر کی ریکارڈنگ رکھی جائے گی، تمہارے سارے کالے کرتوت رکھے جائیں گے، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو بدکار لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے، وہ ڈرے ہوں گے، وہ سہمے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو ریکارڈ کر لیا ہے. دنیا کی عدالتوں میں رشوتیں چلتی ہیں، دنیا کی عدالتوں میں ججوں کو خرید لیا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کوئی رشوت نہیں چلے گی. اللہ کی بارگاہ تو ایسی ہوگی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولنے کی جرت نہیں کرے گا. اللہ کی بارگاہ کا تو یہ عالم ہوگا کہ وہاں اگر ہم نے زبان سے کوئی جھوٹ بولنا بھی چاہا تو ہماری چمڑیاں گواہی دے دیں گی. فرمایا حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. تمہاری چمڑیاں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. دنیا میں سب سے ٹاپ کا ترازو ہوتا ہے سونار کا ترازو، جویلر کا ترازو. ہماری عورتیں ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، وہ کتنے ملی گرام کی ہوتی ہے، جویلر کا ترازو بتا دیتا ہے. ٹاپ کا ترازو مانا جاتا ہے جویلر کا ترازو. قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. اور وہ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی اچھائی کی ہوگی، تم نے کوئی برائی کی ہوگی، اللہ کے اس ترازو پر ڈسپلے ہو جائے گی، اللہ کے اس ترازو پر سامنے آ جائے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم نے ذرہ برابر جو خیر کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا، تم نے ذرہ برابر جو برائی کی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی. میرے بھائی، وہاں ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں کوئی سخت حساب لینے والا ہمارا حساب لے تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں.
حساب جب اللہ لے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ کیسے حساب لے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری کتاب ہمیں دے دے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. ہر انسان کا نام اعمال ہم اس کی گردن میں ڈال دیں گے، اس کا نام اعمال کھول دیا جائے گا اور اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ تیری زندگی کا کچا چٹھا ہے، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیرے کرتوت ہیں، یہ تیرا نام اعمال ہے، تو خود اپنی کتاب پڑھ لے. فکر آخرت پیدا کرو میرے بھائی، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو. بچوں کے فیوچر کی ہم فکر کرتے ہیں، کوئی انشورنس پالیسی لیتا ہے، کوئی بچی کی شادی کی ابھی سے تیاری کر رہا ہے، کوئی بچوں کی پڑھائی کی ابھی سے تیاری کر رہا ہے. آخرت کی کیا فکر ہے میرے بھائی؟ کہتے ہیں فیملی از دا فرسٹ، فیملی سب سے اوپر ہوتی ہے. انسان اپنی فیملی کے لیے کیا کیا کرتا ہے بھائی؟ ہم محنت کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، بچوں سے اتنا پیار ہوتا ہے، بچے کو کہیں خروچ آ جائے مائیں رونے لگتی ہیں، باپ بے چین ہو جاتا ہے. کیا اپنے بچوں کی آخرت کی کوئی فکر نہیں میرے بھائی؟ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوئی فکر نہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس جہنم کے نگراں کیسے ہوں گے؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امر. اس کے نگراں، اس کے چوکیدار اتنے خطرناک فرشتے ہوں گے جو بڑے سخت مزاج ہوں گے، جو کسی کے ساتھ کوئی مروت کوئی نرمی نہیں برتیں گے. آخرت کی فکر اپنی بھی کریں میرے بھائی، اپنے پریوار کی بھی کریں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ. اللہ کے پیارے نبی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو بلا کر کے اکٹھا کرتے ہیں اور صفا کی پہاڑی سے اعلان کرتے ہیں انقذوا انفسکم من النار. میرے خاندان کے لوگوں، میرے چاچا، میرے تایا، میرے بڑے خاندان کے بڑے بوڑھے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاؤں گا. اسی میں آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لے. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا. سلینی من مالی ما شئتی، اے میری بیٹی تو میری بیٹی ہے، تو مجھ سے مال مانگ لے، دنیا کی دولت مانگ لے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں تیرا باپ تیرے کام نہیں آئے گا. میرے بھائیوں فکر آخرت اپنے اندر بھی پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کریں. اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ہم جب کہتے ہیں فکر آخرت، تو فکر آخرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آخرت کی اگر فکر کریں گے تو ہماری دنیا خراب ہو جائے. آخرت کی فکر اگر ہم کریں گے واقعی میں تو ظاہر ہے دو بنیاد ہے فکر آخرت کی. جو انسان آخرت کی فکر کرے گا وہ دو کام ضرور کرے گا، ایک ایمان والا بنے گا، ایک نیک عمل کرنے والا بنے گا. اور یہی دو چیزیں ہیں جو ہم کو دنیا میں اور آخرت میں خسارے سے بچا سکتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت سورہ عصر، جس کو صحابہ کرام جب آپس میں ملا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو یاد دلایا کرتے تھے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ چار صفتیں اللہ نے بتائی. اگر یہ تمہارے اندر ہے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہو، ورنہ پوری انسانیت خسارہ اٹھانے والوں میں سے. تو جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہ یہ چار کام کرے گا.
ایمان والا ہوگا نیک عمل کرے گا. اب اگر آپ ایمان والے ہیں اور نیک عمل آپ کر رہے ہیں تو آپ کی آخرت تو بنے گی. اللہ نے کہا دنیا بھی آپ کی بن جائے. قرآن کا 14واں پارہ کھولو, سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. میرے بندو تم ایمان والے بن جاؤ, تم نیک عمل کرنے والے بن جاؤ, ہم آخرت تو بہتر بنائیں گے, ہم تمہاری دنیا بھی بہتر بنا دیں گے. آخرت کی فکر کرو میرے بھائی, اللہ آپ کو دنیا میں لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دے گا. آج امام بخاری کو گئے 1000 برس ہو گئے. آج سارے اہل ایمان امام بخاری سے محبت کرتے ہیں, ان کا نام ادب سے لیتے ہیں, ان کی کتاب آج تمام مدارس میں پڑھی جاتی ہے. امام بخاری سے ہمیں کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ ان سے کوئی ریلیشن تو نہیں ہے, وہ کوئی دولت تو چھوڑ کے نہیں گئے ہمارے لیے. امام بخاری کا علم اور ان کا عمل, ان کا ایمان, اس نے آج ان کو دنیا میں اہل ایمان کے دلوں میں مقبول و محبوب بنا دیا. اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ مریم میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. میرے بندو تم ایمان والے بن جاؤ, تم نیک عمل کرنے والے بن جاؤ, اللہ تبارک و تعالی رحمان تمہیں دنیا کی نظروں میں محبوب بنا دے گا. فکر آخرت آپ کو دنیا کی نظر میں محبوب بنا دے گی. تو یہ چند باتیں آخرت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے دلوں میں فکر آخرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جس طریقے سے ہم اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں آخرت کو بھی بہتر بنانے اور آخرت کی زندگی کو میں کامیاب ہونے کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے, ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرمائے, ہمیں ایمان اور عمل صالح پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں کتاب و سنت پر اور منہج صحابہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام ہمارے جن بھائیوں کی محنتوں سے اور کوششوں سے منعقد ہوا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے مال و منال اور ان کے اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے, جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.